الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باب ما ذکر عن بنی اسرائیل، باب ہے بنی اسرائیل کے واقعات کا بیان۔ بنی اسرائیل ایک قوم گزری ہے، تو ان کے کچھ واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اسی کو امام بخاری رحمہ نے باب بات کر کچھ بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 3451۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا، ان رجلا کان فی من قبلکم، کہ یقیناً تم سے پہلے کے زمانے میں ایک آدمی تھے، یعنی بنی اسرائیل کے طرف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی گزرے ہیں۔ آتا الملک لیقبض روحہ، فرشتہ ان کے پاس آیا تاکہ ان کی روح کو قبض کرے، یعنی ملک الموت کا فرشتہ آیا ان کو موت دینے کے لیے۔ نوٹ کریں، ہر ایک کے پاس آئے گا، پہلے انسانی شکل میں آتا ہے، اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اب ایسے آئے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب ایک دم آخری ہو جائے گا کہ اب آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، پھر آپ کو کچھ خبر لگے گی کہ ہمارا آخری وقت آ گیا، تو اس کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے نیکیوں کے ساتھ۔ کب آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل کا واقعہ کہ فرشتہ آیا ان کے پاس تاکہ ان کی روح کو قبض کرے۔ فقیل لہ هل عملت من خیر، تو ایسا لگتا ہے کہ موت دینے سے پہلے فرشتے نے ان سے سوال کیا کہ کیا تمہارے پاس کچھ نیکی ہے، کوئی خیر کا کام ہے، یعنی اب تمہارا آخری وقت آ گیا ہے، اب اس کے بعد تم اور تمہاری نیکی، تو کچھ نیکی ہے؟ یہ ہر ایک کو اپنے اپنے سے سوال کرنا چاہیے، محاسبہ نفس۔ یہ تو بہرحال ہو سکتا ہو ہم سے آپ سے بھی سوال ہو جائے، تو یہ سوال کرنے سے پہلے خود اپنے آپ کو، جس کو بولا جاتا ہے محاسبہ نفس، ہر شخص کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اسی کے ترجمانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی کرتی ہے، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور مرنے کی بات کی تیاری کرے۔ اور ہمارے یہاں کیا، اگر کچھ فکر بھی ہوتی ہے نا تو اپنی فکر کم، دوسروں کی فکر زیادہ ہوتی ہے، تو اپنی نفس کا محاسبہ کریں۔ اور طریقہ کہ آپ جو 24 گھنٹہ گزار لینا اور جب بستر پر جائیں تو ایک بار اپنے 24 گھنٹے کا حساب لیں کہ بھئی اس 24 گھنٹے کے اندر ہماری زندگی میں کچھ نیکیاں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں، شکریہ ادا کریں اور اس میں اضافہ کرنے کا پلان بنائیں کہ آج میری زندگی میں اتنی نیکی ہوئی ہے، کل انشاءاللہ اور ہوگی۔ اور اگر کوئی غلط کام ہوا، برا کام ہوا، توبہ کریں اور یہ پلان بنائیں کہ انشاءاللہ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اس کو محاسبہ نفس کہا جاتا ہے۔ ہر شخص کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، حدیث کی روشنی میں وہ ہوشیار مانا جاتا ہے۔ تو فرشتے نے ان سے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی خیر کا کام ہے، نیکی ہے؟ قال ما اعلم، اس بندے نے کہا مجھے پتہ نہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ نیکیاں کرنے والا کوئی زیادہ نہیں تھا، کیونکہ جو نیکیاں زیادہ کرے گا تو اب جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آپ سے کوئی پوچھے ہاں یار الحمدللہ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، یہ تو فٹافٹ آئے گا نا، تو ایسا لگتا ہے اس بندے کی زندگی میں کوئی یعنی کثیر کوئی بھلائی نہیں تھی۔ تو اس بندے نے کہا لا علم، میں نہیں جانتا۔ قیل لہ انظر، فرشتے نے کہا تھوڑا یاد کرو، کیا پتہ کوئی نیکی ہو۔ قال ما اعلم شیئا، پھر اس بندے نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں، ہے ہی نہیں تو کہاں پتہ رہے گا۔ کہہ رہے غیرہ، لیکن انی کنت ابایع الناس فی الدنیا فاجازیہم فانظر الموسر واتجاوز عن الموسر۔ کہہ رہے ہیں کوئی بھلائی مجھے یاد تو نہیں آتی، لیکن ایک بھلائی ہے جو مجھے یاد آ رہی، وہ یہ کہ میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، لین دین کرتا تھا، تو جو پریشان حال ہوتے تھے، تنگ دست لوگ ہوتے تھے، ان کو میں کیا کرتا تھا، جو خوشحال لوگ ہوتے تھے ان کو میں مہلت دیتا تھا، یعنی بھائی کسی کو میں پیسہ دیا یا سامان ادھار دیا تو اگر خوشحال دینے کی اس کی طاقت ہوتی، لیکن وقتی طور پر کبھی حالات ساتھ نہیں دیتے،
تو اس کو میں مہلت دیتا ٹائم پہ ٹائم، یہ میری بھلائی مجھے یاد آ رہی ہے۔ اور اگر کوئی پریشان ہوتا، تنگ دست ہوتا، اس کی ادا کرنے کی کنڈیشن نہیں ہوتی تو کہہ رہے اتجاوزوا عن الموسر، تو میں معاف بھی فرما دیا کرتا تھا، چھوڑ دیتا تھا۔ کہہ رہے ہیں فادخلہ اللہ الجنہ، اللہ کے رسول خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اللہ نے اس بندے کی اس نیکی کی وجہ سے اس کو جنت میں اٹھا کے ڈال دیا۔ یہ ہے نیکی۔ جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ بندہ ہمارے دوسرے بندوں کے کام آئے۔ آپ اسی لیے اللہ نے جو آپ کو دے نا، اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معاملہ، جب آپ کو نبی بنایا گیا، آپ گھر بھاگتے ہوئے آئے اور بی بی خدیجہ سے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، کیونکہ پہلی بار فرشتے سے آپ کا سامنا ہوا۔ تو انہوں نے کیا بات کہی تھی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، آپ یتیموں کے کام آتے ہیں، آپ بیواؤں کے کام آتے ہیں، مسکینوں کے کام آتے ہیں، آپ کیسے ہلاک ہو جاؤ گی؟ یہ خدمت خلق، اسی لیے زندگی میں خدمت خلق ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی زندگی ایسی ہے نا کہ آپ کی زندگی سے کسی دوسرے کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، آپ کی زندگی مثل ایک جانور کی ہے۔ کیوں؟ بس جانور اپنے لیے جیتا ہے۔ اللہ نے آپ کو جانور نہیں، آپ کو انسان بنایا۔ آپ کو اللہ نے دولت دی ہے، اس دولت سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ اللہ نے آپ کو گاڑی دی، اس گاڑی سے آپ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ جو بھی نعمت ہے اسے کوشش کریں کہ دوسروں کے وہ کام ہے، اس کو خدمت خلق کہا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے اس حدیث کے بنیاد پر کہ اللہ کو اس بندے کی یہ نیکی پسند آ گئی اور بندے کو اٹھا کو جنت میں ڈال دیا۔ دوسری بات کہ بندہ سے اللہ جب خوش ہوتا ہے نا کسی نیکی کی وجہ سے، تو اللہ کیا کرتا، بندے کو معاف فرمانے کا ایک بہانہ چاہیے۔ بس اللہ کسی بندے سے راضی ہو گیا نا، بس اللہ کہتا بس ایک بہانہ چاہیے۔ تو ایسے چونکہ اس کی نیکی اللہ پسند آ گئی، اللہ خوش ہو گیا، بس اسی نیکی کے اٹھا کر بنیاد بنا کر اور اپنے خاص رحم و کرم سے اس بندے کو اٹھا کر جنت میں ڈال دیا۔ اسی لیے کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، جس بھی نیکی کا موقع ملے اسے انجام دینا چاہیے۔ ہر طرح کی نیکیاں زندگی میں کرو، کیا پتا کون سی نیکی کس وقت کس کنڈیشن میں اللہ کو پسند آ جائے اور وہ ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو نیکیوں کو بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔